افغانستان کی موجودہ ڈرامائی صورتحال عالمی سیاست اور عالمی سفارتکاری کا محور اور مرکز ہے۔ پوری دنیا کی نگاہیں افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال پہ مرکوز ہیں۔ یقیناً عالمی قوتوں کا جو دنیا کی بڑی بڑی عالمی قوتیں ہیں وہ اس وقت پوری اپنی جستجو سے اور اپنی فوکس سے اس صورتحال کا جائزہ لے رہی ہیں۔ دنیا کی اپنی یقیناً اس میں ترجیح ہے، لیکن پاکستان کے لیے افغانستان کی صورتحال ایک بہت ہی کلیدی صورتحال ہے۔ جتنا انٹرسٹ پاکستان کا اس صورتحال میں ہے یا جتنے اثرات اس کیفیت کے افغانستان کے پاکستان پہ ہوں گے، شاید کوئی دوسرا ممالک اس سے اتنا متاثر نہیں ہو، مگر عالمی قوتیں کوشش کر رہی ہیں کہ اس پورے مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے۔ اس سلسلے میں تازہ ترین پیش رفت میں روس نے فیصلہ کیا ہے کہ دوحہ میں ایک کانفرنس ہوگی جس کے لیے دعوت نامے جاری کیے گئے ہیں، جس میں خاص طور پہ امریکہ، چین اور پاکستان کو دعوت دی ہے۔ روس نے ان مذاکرات میں اور اس اہم میٹنگ میں بھارت کو مدعو نہیں کیا ہے۔ پاکستان کی اس پوری صورتحال کو ساری دنیا ریکگنائز کرتی ہے، کیونکہ پاکستان اپنے پڑوسی ممالک میں کے حوالے سے افغانستان کے ساتھ سب سے بڑی 2640 کلومیٹر طویل سرحد رکھتا ہے۔ افغانستان میں امن و امان اور سیاسی استحکام پاکستان کے مفاد میں ہے، ضروری ہے۔ پاکستان پھر بھی اب کہتا یہ ہے کہ ایک بہت اہم لگتا ہے کہ پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ طاقت کے بل پر افغانستان میں طالبان کا قبضہ نہیں ہونا چاہیے، وہ اس کا حامی نہیں ہے، بلکہ شاید امریکہ، چین، روس اور دیگر عالمی قوتوں کو بھی یہ قبول نہیں ہے۔ گویا کہ دنیا اس نقطے پہ یکجا ہو رہی ہے کہ طالبان اپنی فوجی پیش قدمی جاری رکھیں یا وہ جتنا چاہیں افغانستان پہ اپنے قبضے بڑھاتے جائیں قوت سے، لیکن دنیا ایک قوت کے ذریعے افغانستان پر طالبان قبضے کو فی الحال تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ افغان صدر اشرف غنی کی پاکستان پر بے بنیاد الزام تراشیوں کے باوجود پاکستان اس افغان عمل میں مسلسل شریک رہا ہے۔ اب بھی پاکستان نے دنیا پر واضح کیا ہے کہ پاکستان ایسی طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ کل واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں پریس کانفرنس کے دوران مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر موحد یوسف نے اس موقف کا اعادہ کیا کہ پاکستان افغانستان میں کسی کا زبردستی قبضہ قبول نہیں کرے گا۔ 4 روز قبل بھی ڈاکٹر موحد یوسف نے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ ملٹری ایکشن کے بجائے افغانستان میں افہام و تفہیم سے بننے والی حکومت ہی پاکستان کو قبول ہوگی۔ اس بات پہ بھی ایگریمنٹ ہے کہ ملٹری ٹیک اوور کسی کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اب اس کی وجوہات فرق ہو سکتی ہیں۔ افغان حکومت کو تو آف کورس نہیں ہونا چاہیے۔ لیٹس سے کسی اور ملک کو ہو سکتا ہے کہ جی ملٹری ٹیک اوور نہیں، بیکاز ڈیموکریسی امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان کے لیے ملٹری ٹیک اوور ڈیموکریسی کی وجہ سے، ہیومن رائٹس کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ ایک سول وار پاکستان افورڈ ہی نہیں کر سکتا، وہ بھی موجود ہے۔ سو آل آف دس از اگریڈ۔ دا کویسچن از ہاؤ ڈو یو آپریشنلائز آل آف دس۔ بہت سی میٹنگز ہو رہی ہیں، دیکھیں اب میٹنگ پہ میٹنگ ہو رہی ہے۔ ابھی ہم نے اس میٹنگ سے نکل کے ایک ایکشن اورینٹڈ چیز پہ جانا ہے جہاں تمام امپورٹنٹ طالبان قوتیں اگری کر لیں اکٹھے بیٹھ کے ایک ریئلسٹک سلوشن نکالنے کے۔ پرائم منسٹر عمران خان گزشتہ مہینے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کو ایک انٹرویو میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ پاکستان صرف ایسی حکومت کو تسلیم کرے گا جس کا انتخاب افغانستان کے لوگوں نے کیا ہو۔ 10 روز قبل امریکی ٹی وی پروگرام میں PBS نیوز آور کے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت بہترین چوائس یہ ہے کہ کسی طرح افغانستان میں ایک سیاسی تصفیہ ہو جائے، طالبان دوسری قوتوں کے ساتھ مل کر بیٹھ جائیں اور ایک مربوط اور جامع حکومت بنے۔ یہ پوری پس منظر کے باوجود طالبان اس وقت پوری قوت سے کابل کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں اور اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کابل پہ ایک فوجی قوت کے ذریعے قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور افغانستان پر فوجی قوت کے ذریعے طالبان حکومت قائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لیکن یہ بھی بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ مستقبل کی طالبان حکومت کو بہر صورت عالمی پذیرائی درکار ہوگی، اور پچھلے ہفتے اس خواہش کے حوالے سے ایک بڑی پسپائی ہوئی طالبان کو جب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک بیان میں کہا کہ اقوام متحدہ افغانستان میں امارات اسلامی کی بحالی کی حمایت نہیں کرتی۔ بیان میں کہا گیا تھا کہ سلامتی کونسل کے اراکین کو افغانستان میں طالبان کے حملوں کے نتیجے میں بڑھتے ہوئے تشدد پر تشویش ہے۔ 1996 سے 2001 تک طالبان کی افغانستان میں حکومت کو پاکستان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے تسلیم کیا تھا اور طالبان سے باقاعدہ سفارتی تعلقات بھی قائم کیے تھے۔
باقی دنیا کے طالبان سے رسمی تعلقات تھے، لیکن آج صورتحال بالکل مختلف ہے۔ پاکستان کو بہت ہی مشکل فیصلے کرنے ہیں۔ اس پوری صورتحال پر تجزیہ حاصل کرتے ہیں۔ سیر حاصل تجزیے کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہے پاکستان کی ممتاز ترین سابق سفارتکاروں میں سے ایک ہے، اقوام متحدہ میں پاکستان کی سابق مستقل مندوب، امریکہ برطانیہ میں پاکستان کی سابق سفیر، خارجہ امور کی ممتاز تجزیہ کار ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ یہ بہت ہی مشکل، آپ اگری کریں گی، صورتحال ہے، اور جو پاکستان کی اس وقت یہ سچویشن نظر آ رہی ہے گو کہ بہت غیر مبہم نہیں ہے، بالکل ڈائریکٹ بات نہیں ہے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ اگر طالبان ٹیک اوور ہو جائے تو ہم طالبان کی افغان حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے، اور دنیا کا بھی یہ ارادہ ہے۔ آپ کے خیال میں پاکستان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس سوچ پہ قائم رہے؟ کامران، پاکستان نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ الائنڈ ہے ود دی انٹرنیشنل کنسنسس۔ جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ اس وقت بین الاقوامی سطح پہ جو کنسنسس بنا ہے وہ یہی ہے کہ کوئی ایسی حکومت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا جو کہ ملٹری ٹیک اوور کے بعد اس کو اسٹیبلش ہو۔ تو میرا خیال ہے پاکستان نے بھی جو اس بات پہ تاکید کی ہے کہ پاکستان کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہے، تو پاکستان ریفلیکٹ کر رہا ہے اور الائن کر رہا ہے انٹرنیشنل کنسنسس۔ ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی ہے کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی ایمرجنسی میٹنگ ہوئی ہے افغانستان پہ، جو کہ میں اس کو دیکھ رہی تھی لائیو، اور اس میں میرا خیال ہے جس تشویش کا اظہار کیا گیا ہے یو این اوفیشلز جو کہ افغانستان گراؤنڈ پہ ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے یہی کہا کہ یہ بہت ہی ایک خطرناک موڑ پہ افغانستان پہنچ چکا ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ سفارتی کوششوں کو تیز کیا جائے، اور پاکستان بھی اس بات کی حمایت کرتا ہے۔ بلکہ جو سب سے اہم میٹنگ ہونے جا رہی ہے وہ دوحہ میں ہوگی 10 تاریخ کو اور 11 تاریخ کو۔ 11 تاریخ کو جو میٹنگ ہو رہی ہے جس سے کہ مجھے امید ہے کہ سفارتی کوششیں جو ہے وہ ری انفورس ہوں گی، وہ ایکسٹینڈڈ ٹروئکا کی ہے، یعنی کہ امریکہ، روس، چین اور پاکستان۔ اس سے ایک دن پہلے یعنی کہ 10 اگست کو ایک اور میٹنگ ہوگی افغانستان کے جو مختلف ہمسائے ہیں ان کی، اور کیا کہتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کی، وہ لوگ بھی موجود ہوں گے وہاں۔ تو ان میٹنگز کا مقصد یہی ہے کہ دونوں فریق جو ہیں اس جنگ میں ان پہ پریشر ڈالا جائے، ان پہ زور دیا جائے کہ آپ کو یہ وقت ہے، اس لیے کہ گراؤنڈ پہ جو سچویشن ہے وہ بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے، جس کا آپ نے بھی تذکرہ کیا۔ تو ڈاکٹر صاحب، دنیا پیغام یہ دینا چاہتی ہے، دنیا پیغام طالبان کو یہ دینا چاہتی ہے کہ یہ 2001 نہیں ہے، اگر آپ کی حکومت بنے گی تو جیسے کہ امریکی سیکرٹری خارجہ اینتھونی بلنکن نے کہا کہ آپ پرایا اسٹیٹ بن جائیں گے، گویا کہ آپ حکومت تو قائم کر لیں لیکن آپ دنیا کے ساتھ کوئی روابط نہیں رکھ سکیں گے، اور پھر کیونکہ پاکستان کے بارڈرز ہیں تو افغانستان کی کوئی ٹریڈ پاکستان کے راستے سے نہیں ہو سکے گی، سینٹرل ایشیا سے نہیں ہو سکے گی، اور یہ پھر ایک بہت ہی مشکل کیفیت ہوگی، اور یہ دنیا اس پہ یکجا ہو رہی ہے، اور پاکستان کو ہر صورت میں اس وقت دنیا کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا نا؟ جی بالکل کامران، اس وقت پاکستان کو تنہا کچھ نہیں کرنا چاہیے، پاکستان کو بین الاقوامی کمیونٹی جو ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، بیکاز ایک کنسنسس تو فارم ہو چکا ہے دنیا میں، ریجنل بھی ہے وہ کنسنسس اور انٹرنیشنل بھی کنسنسس ہے۔ تو اس وقت میرا خیال ہے جو سب سے اہم سوال ہے کامران وہ یہ ہے کہ آیا یہ ساری جو اپیلز ہیں یا جو پریشر آپ کہہ لیجئے یا سفارتی کوششیں جو جاری ہیں اس وقت، ان کا اثر کیا ہوگا طالبان پہ یا نہیں؟ دیکھیں، ایک رائے تو یہ ہے کہ جی طالبان تو تلے ہوئے ہیں، اس وقت جو انہوں نے اتنا ریپڈ ملٹری ایڈوانس کیا ہے اس سے وہ انکریج ہوئے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ قبضہ کر سکتے ہیں ایونچولی کابل پہ، تو وہ کیوں کسی کی بات سنیں۔ ایک رائے تو یہ ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ طالبان کی جو لیڈرشپ ہے ان کو اب اندازہ ہے کہ اس وقت وہ پرایا بن سکتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری طالبان لیڈرز کی سٹیٹمنٹس بھی ہیں جس میں کہ انہوں نے بار بار یہ کہا ہے کہ وہ ملٹری آپشن کے فیور میں نہیں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ گراؤنڈ پہ جو ہو رہا ہے، ایک طرح کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو افغان فورسز کی طرف سے لڑنے کی کوئی قوت ہی نہیں نظر آ رہی، تو اگر تو اس طرح سے کولیپس ہوتا گیا اور جو لڑائی ہے وہ طویل ہوتی ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے لیے تو سب سے زیادہ خطرناک سچویشن بنے گی۔ ظاہر ہے سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوگے وہ تو افغانستان ہوگا، اس کے بعد
پاکستان پہ جو ملٹی ڈائمینشنل چیلنجز آئیں گے اور جو سیکیورٹی تھریٹ آئے گا، دیکھیں کامران، حال ہی میں نارتھ اینڈ ساؤتھ وزیرستان میں ہمارے جو سیکیورٹی فورسز ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کتنی کیجلٹیز ہو رہی ہیں اور وہ بڑھتی جا رہی ہیں. تو کوئی نہ کوئی تو ایکٹیو ہے وہاں پر جو کہ ٹارگٹ کر رہا ہے ہمارے سیکیورٹی فورسز کو. تو یہ تو ایک، میں تو اس کو کہتی ہوں کہ دس از اے پورٹنٹ آف واٹ مے کم، جس کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اسپل اوور اگر ہوتا ہے افغانستان کی سول وار کا پاکستان کے بارڈرز پہ، تو پاکستان کے لیے بہت ہی خطرناک سچویشن ہوگی. ریسیپی بتائیے ڈاکٹر صاحبہ کہ کس طریقے سے اس پوری سچویشن کو پاکستان مینیج کرے اور اپنے آپ کو پوزیشن کرے. آج آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر خاص طور پہ پشاور گئے ہیں، جہاں پہ کور ہیڈ کوارٹرز میں ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ، آرمی چیف خود وہاں موجود ہیں، اور اسی سچویشن کو جو آپ جس کو بتا رہی ہیں، جس خطرے کی بات کر رہی ہیں، اس کو گیج کر رہے ہیں. تو وہ کیا کرٹیکل میجرز ہیں، سٹیپس ہیں، پالیسی ڈیسیشنز ہیں جو ہمیں مینٹین کرنے چاہیے تھرو آؤٹ جو آنے والا زمانہ ہے، جس کو آپ کہتی ہیں کہ بہت ہی خطرناک زمانہ ہے؟ دیکھیے، کچھ جو اقدام ہیں وہ پاکستان نے لیے ہیں اسی اینٹیسپیشن میں کہ اگر وہاں صورتحال افغانستان میں اور بگڑتی ہے اور ایک سپل اوور کا جو خطرہ ہے اس کو نپٹنے کے لیے پاکستان نے، جیسے آپ کو معلوم ہے، ہمارا جو طویل بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، لمبا بارڈر، اس کو مور لیس سارے کو فینس کر دیا ہے. دوسرا، پاکستان نے جو ہماری وہاں لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی ٹریننگ کو اپ گریڈ کیا ہے، فرنٹیئر کور کو اسٹرینتھن کیا ہے فردر، اور ہماری جو ٹیکنیکل سرویلنس کیپیبلٹی ہے اس کو بھی ہم نے اسٹرینتھن کیا ہے. سو یہ تو کچھ اقدام جو ہیں ہم گراؤنڈ پہ لے رہے ہیں، لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ آیا یہ کافی ہے، یا کہ جو صورتحال اب ہمیں نظر آ رہی ہے افغانستان میں، اس کے لیے جو ہمیں کرنا پڑے گا. میں سمجھتی ہوں کہ میں واپس جاتی ہوں اس پوائنٹ پہ کہ جو بھی ہم نے کرنا ہے ہمیں بہت کلوزلی کنسلٹ کرنا چاہیے چین سے، روس سے، امریکہ سے، جو کہ ہم کر بھی رہے ہیں ٹروئکا میں اور ویسے بھی. اور ہمیں جو افغانستان کے اور ہمسائے بھی ہیں، اس میں ایران ظاہر ہے شامل ہے، ان کے ساتھ بھی ہمیں اپنے کانٹیکٹس بڑھانے چاہیے، بیکاز اس وقت میرا خیال ہے وقت ابھی بھی ہے سفارتی کوششوں کے لیے. تو یہ ابھی وہ وقت ختم نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کی چین کے ساتھ کنورجنس تو انکویسچنیبل ہے، پاکستان کے ساتھ انٹرسٹنگلی رشیا کے ساتھ بھی ایک ایکویشن لگ رہی ہے، مگر جو ڈیزائربل ایکویشن یا جو ہماری کنورجنس یو ایس کے ساتھ ہونی چاہیے اس میں بڑا گیپ ابھی بھی نظر آ رہا ہے، اور یہ ایک انٹرنیشنل پرابلم ہے. اور بغیر یو ایس فلی آن بورڈ پاکستان کے ساتھ اس ٹروئکا کے ساتھ نہ آئے، یہ جو ڈسٹنس ہے یہ آپ نوٹس کر رہی ہیں، اس کو کیسے برج کیا جائے کہ یو ایس پاکستان باقاعدہ ایک پیج پر آئیں اس کیفیت میں؟ دیکھیے کامران، یہ آپ نے بالکل صحیح سوال کیا ہے، اس لیے کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعاون اس قسم کا ہو جس سے کہ اگر یہ خدشہ ہے جو کہ سب کو نظر آ رہا ہے اب کہ ایک خطرہ ہے سول وار کا، اس کو کیسے ایورٹ کیا جائے، کیسے پریونٹ کیا جائے. تو اس کے لیے یس، یہ صحیح ہے کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے دونوں ممالک کے درمیان وہ ابھی بھی برقرار ہے. تو میں سمجھتی ہوں ضرورت اسی کی ہے کہ ہم کوششیں جاری رکھیں اور امریکہ کو آن بورڈ رکھیں، باقی جو ہماری کنسلٹیشنز ہو رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے یہ بھی بہت اہم ہے کہ چین کو اور روس کو بھی ہم آن بورڈ رکھیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایکسٹینڈڈ ٹروئکا کی جو میٹنگ ہے، دیکھیں ایک میکنزم ہے، ایک انسٹرومنٹ ہے جس میں کہ یہ مختلف ممالک جو ہیں وہ اپنی پالیسیز کو الائن کر سکتے ہیں اور ایک کلیکٹیو ایکشن لے سکتے ہیں ویزاوی یہ دو جو فریق ہیں افغانستان میں. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہمارے ساتھ موجود تھی. جیسے کہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی کہہ رہی تھی، بہت امپورٹنٹ ہوگا 11 آنے والی 11 تاریخ کو دوحہ میں جو اجلاس ہوگا، روس، پاکستان، چین اور امریکہ افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے یہ 4 بڑی قوتیں یکجا ہوں گی اور پھر افغانستان کے مستقبل کی جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس پہ ایک یکجا موقف اختیار کریں گی.